جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں روزے رکھ رہے ہوں گے اور اللہ پاک کو یاد کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور غریبوں کی، رشتہ داروں کی خصوصاً مدد کر رہے ہوں گے اور بے زبان جانوروں کو بھی، ان کی بھی مدد کیا کریں، ان کو بھی کھانے پینے کو دیا کریں۔ اگر کوئی جانور آپ کو بیمار نظر آئے تو اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جائیں، بڑا نیکی کا کام ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ خبر آئی تھی آج سے کوئی آلموسٹ 28-29 دن پہلے، غالباً 18 مارچ کو، یہ 19 مارچ کو خبر لانچ ہوئی تھی یہ کہ پتنگ کی ڈور کے سے بچاؤ کے لیے موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ لازمی قرار دیا جائے۔ خاور رشید صاحب ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، بات وہی آ جاتی ہے، نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، دوبارہ پھر نون لیگ کی آ گئی حکومت۔ چلیں اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں یہ۔ آپ نے، میرا یہ سوال ہے آرمی چیف صاحب سے بھی، جنرل کنور جاوید باجوہ صاحب سے بھی، اور جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے بھی سوال ہے، اور حمزہ شہباز سے بھی سوال ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں، اور ایون کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی سوال ہے، زرداری صاحب سے بھی سوال ہے، عمران خان صاحب اسپیشلی سے سوال ہے، اور کافی لوگوں سے میرا سوال ہے، اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے سوال ہے، اور آئی جی پنجاب، آئی جی خیبر پختونخوا، آئی جی آزاد کشمیر، آئی جی شمالی علاقہ جات، آئی جی بلوچستان اور آئی جی سندھ، کہ آپ نے انسانی جانوں کا تحفظ چاہیے نا آپ کو، اس لیے آپ نے پنجاب میں بین لگایا ہوا ہے نا، تو اس لیے آپ نے بین لگایا ہوا ہے نا پنجاب میں، اور کہ یہ لوگوں کے موٹر سائیکل سواروں کے، لوگوں کے نہیں، صرف موٹر سائیکل سواروں کے گلے پہ ڈور پھر جاتی ہے یا گلے پہ ڈور آ جاتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کی اموات ہو جاتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتی ہیں، اسپیشلی اموات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو انسانی جانوں کا تحفظ چاہیے نا، تو آپ انسانی جانوں کا تحفظ اس طرح کر کے دیکھ لیں، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ عجیب یار نا، آپ لوگوں نے ڈرامہ لگایا ہوا، انسانی جانوں کا تحفظ چاہیے، بالکل مجھے بھی چاہیے، سب کو چاہیے، آپ سب کو چاہیے، کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا جانی نقصان ہو، اور کیوں ہو نقصان۔ تو آپ یہ والا کام کر کے دیکھ لو کہ موٹر سائیکل پر جو ہے سارے پاکستان میں لاہور کی بات نہیں کرتا، میں نہ اپنے پنجاب کی بات کرتا ہوں، میں نے جب بھی بات کی ہے تو اپنے پیارے پاکستان، سارے پاکستان کی بات کی ہے۔ آپ یہ سارے پاکستان میں کی بائک پر لازمی قرار دے دو، سپریم کورٹ سے اس کا لا پاس کر دو، نیشنل اسمبلی سے لا پاس کر دو، اب تو حکومت بھی آ گئی ہے، شیر کی حکومت آ گئی ہے، تو اور اس چیز کو جو ہے مجھے آئی ایم 110% شور کہ پی ٹی آئی جو پارٹی ہے، عمران خان صاحب، وہ بھی اس چیز کو مانیں گے، اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ میں صوبائی، وہ بھی اس چیز کو مانے گی کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اور اس طرح یار آپ کر کے دیکھ لو، آپ کہتے ہو کہ جی پابندی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ پتنگ بازی سے باز نہیں آتے ہیں، اور فلان، اور لوگوں کی اموات جو ہو جاتی ہیں، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، تو اس سے اچھا نہیں ہے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یہ والا کام کر کے دیکھ لو کہ موٹر سائیکل پہ روڈ لگوا دو تمام موٹر سائیکل سواروں کی، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اس کو آپ نے اس کے لیے کوئی جانا ہے، مریخ مارس پہ جانا ہے یا جوپیٹر پہ جانا ہے، آپ نے یہ ہے، آپ اس کو لازمی قرار دے دو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، چلو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، سب کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ کبھی کسی کا ڈور نہیں پھرے گی، اور ایک اور اچھی بات ہے، کبھی کسی کا ون ویلنگ نہیں ہوگی، ہے نا مزے کی بات، نہ ڈور پھرنے کا چکر، نہ ڈور پھرنے کی ٹینشن، نہ ون ویلنگ کی ٹینشن۔ اور لوگوں کو، ہماری عوام کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جو سارا ملبہ پتنگ بازی پر پھینک دیتے ہو، چلو فرض مان لیتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ پتنگ بازی جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے اور کافروں کا کھیل ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ایسے زیادہ کوئی خطرناک چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، تو آپ
تو اپنی حفاظت خود کرو نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو یہ سیفٹی روڈ کا بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں پاکستان میں، تو ان لوگوں کو بھی اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ بندے اپنے گلے کی تھوڑی سی نیک میں کوئی موٹا سا کپڑا یا مفرر اوڑھ لے، یا کوئی سیفٹی کورر، یا کوئی پہن لے ماسک نما چیز، یا موٹر بائک جو ہے وہ نارمل اسپیڈ سے چلائیں. یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ڈور آپ کو پھرے اور کسی کی لائف ویسٹ ہو. میں نا بڑا حیران ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہی ہماری قوم ہے کہ وہ سوچتی نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ جو ڈور پھرنے کے واقعات ہیں یہ ہمیشہ موٹر سائیکل پر ہی کیوں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ مین روڈز پر موسٹلی ہوتے ہیں، فلائی اوورس پر ہوتے ہیں، یا انڈر پاس سے جب بائک اوپر کی طرف آ رہی ہو، یا کسی چوک پر یا کسی بھی کھلی سڑک پر جب بائک ڈبل روڈ پہ یا بائک بڑی ٹریفک بڑی سپیڈ سے ہوتی ہے، وہاں یہ واقعات ہوتی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس لگانے سے فائدے اس کے کتنے ہوں گے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ دیکھیں کہ مجھے تو یار اتنا برا نہیں لگ رہا. یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے، کہ میں نے یہ ایسی شیئر کی ہوئی ہے کہ اگر یہ بائک پر لگ جائے، اور جو نئی بائکس آ رہی ہیں، پرانی میں تو لگے گا ہی لگے، نئی بائکس آ رہی ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور آرمی آف پاکستان وہ ایک ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ 50 کلومیٹر سے زیادہ رفتار کی والی بائک ہی نہ ہو. یار آپ دوستوں پیارے کائٹ لورز، پیارے میرے بھائیوں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر یہ کام ہو جائے نا تو اتنے کے فائدے ہیں نا اس کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سب سے پہلا فائدہ چلیں یہ آپ کو بتا دیتا ہم، ڈور نہیں پھرے گی، کسی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ون ویلنگ نہیں ہوگی. تیسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو بچوں کو موسمی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بچوں کو، نوجوانوں کو، ایون کہ بڑوں کو، گلے کی، سانس کی، اور گردوں کو باہر چلا جاتا ہے. اور اسپیڈ کی وجہ سے، یا ٹھنڈ جب ہوتی ہے، ٹھنڈ تو ویسے پڑتی بھی نہیں ہے پاکستان میں بتا رہا ہوں، دسمبر اور جنوری میں ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے بچوں کو، یا گرم لو، جو آج کل گرمی آ گئی ہے، لو لگ جاتی ہے. اور بائک کی سپیڈ کی وجہ سے، جب بائک کی آپ کی میکسیمم سپیڈ ہوگی اتنی، تو آپ کو وہ جو ہے لگنے کے اور بیماریاں لگنے کے بہت کم چانس ہو جائیں گے. اور یہ ڈسٹ اور مٹی کی الرجی جو ہے یہ اس کے بڑے کم چانس ہو جائیں گے، یا آپ کسی ڈاکٹر سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. پھر ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ میں، اللہ نہ کرے کسی کی جو ہے ٹارگٹ کلنگ میں بائکس استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور رابری، یعنی یہ اسٹریٹ کرائمز، اس میں بائک استعمال ہوتی ہیں. تو موٹر سائیکل سوار فوراً لوٹ کے یا کسی کو گولی مار کر چلے جاتی ہیں. تو جب اس کی رفتار ہی میکسیمم ہوگی تو پولیس کو تو بڑی آسانی سے اس کو ٹریس آؤٹ کر سکتی ہے، اور اس کو فوراً سے پہلے اریسٹ کر سکتی ہے. اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ. اور جو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں بائک میں، تیز رفتاری، ایک طرف آپ کہتے ہو کہ تیز رفتاری جان لیوا، فاسٹ اسپیڈ کلنگ آف لائف، اچھا جی. دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ جی یہ بائک جتنا مرضی بائک والا تیز چلائے، پتنگ بازی نہ ہو. یہ تو پھر آپ ایک طرح کی دوگلی بات کر رہے ہو نا. آپ تیز رفتاری جان لیوا، بالکل تیز رفتاری جان لیوا، اور جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. تو جب بائک کی میکسیمم اسپیڈ ہی 50 کلومیٹر پر آور ہو جائے، اگر نیو بائکس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بہت سے جو ایسے حادثات ہوتے ہیں، جو بائک سے گر جاتے ہیں لوگ، یا بائک کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا چھوٹے چھوٹے بے زبان جانور، بہت سی جو ہیں وہ بلیاں اور کتے اور مرغیاں وغیرہ اور دوسرے جانور بائک کی نیچے آ کے مر جاتے ہیں، شاید ان کی بھی بچت ہو جائے. کتنے دیکھیں اس کے فائدے ہیں. وہی بات یہ ہے کہ کسی کا نیت ہو تو یہ کام کرے نا، آگے اس کام کو آگے عملی جامہ پہنائے، امپلیمنٹ کروائے اس کو،
کیوں نہیں کام ہوتا؟ سارے کام ہوتے ہیں یہاں پہ، سارے کام ہو سکتے ہیں، بس آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں اس میں کیا ایسی قباحت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جو لوگ اتنا اوور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہ جی بائک کی شان اور بائک کی وان اور یہ اور وہ، اتنی بھی یہ برا نہیں لگ رہا مجھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ دس از ناٹ فائنل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والا روڈ ہی آپ لگائیں۔ بہت سے آپ آئیڈیاز جو ہیں آپ خود جنریٹ کریں۔ ہم ایک بڑے آئیڈیل قوم ہیں اور مسلمانوں کو، بلکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور ہم پاکستانیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ چاند پہ چلی گئی ہے، مریخ پہ چلی گئی ہے، وائجر 1 اور وائجر 2 جو ہے وہ سولر سسٹم پار کر کے کروڑوں اربوں کلومیٹر پلوٹو ٹاپ کر کے آگے جا چکا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا ادھر کے ادھر ہی ہم لوگ اڑے ہوئے ہیں کہ پتنگ بازی نہ ہو، پتنگ بازی نہ ہو۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو پتنگ بازی کے اتنے کے فائدے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں کس قدر زیادہ کھلی سڑک ہے۔ اب اس سڑک پہ ڈور نہیں گرے گی تو کیا ہوگا؟ نہ اس سڑک پر کوئی وائر ہے، نہ اس سڑک پر کوئی سیفٹی اور میجرمنٹس ہیں۔ اب یہ جو پچھلے سال ایک بچے کو ڈور پھری تھی، خضر نام تھا اس کا، وہ اس بچے کو اسی روڈ پر ڈور پھری تھی آگے جا کے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر زیادتی ہے نا۔ اور بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب اس روڈ پر میں نے آج تک پتنگ بازی نہیں ہوتے ہوئے دیکھی، حالانکہ جب سردیوں میں بڑی دفعہ اس روڈ کی طرف سے گزرا ہوں، جو آفس سے آ کے یا کسی ضروری کام سے آ کے، حالانکہ ہوا اس روڈ کے اپوزٹ ہوتی تھی، زیادہ تر اپوزٹ ہوتی ہے۔ جب کوئی بارش والا سسٹم ہوتا ہے تو تب روڈ کی طرف ہوا ہوتی ہے مشرق سے مغرب۔ تو میں نے آج تک اس ایریا میں پتنگ بازی نہیں دیکھی، حالانکہ یہ ایریا جو ہے یہ پتنگ بازی کا گڑھ تھا۔ کبھی یہاں پر 100 پتنگیں ایٹ اے ٹائم آسمان پر کھڑی ہوتی تھی۔ یہ جو ہے نا، یہ منٹو پارک لاہور ہے، اس کے پاس مینار پاکستان ہے، گڈی گراؤنڈ ہے۔ یہ جو دیکھیں کتنی زیادہ کھلی سڑک، گڈی گراؤنڈ کو کیا سے کیا کر دیا، اور کوئی بھی نہیں بولا اس کو کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ میں یہ سڑک کے کھلی سڑکوں کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لمیٹیشنز ہونی چاہیے، ایک لا ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اور مگر وہ ہمارے ملک پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ کمال ہے یار، ویسے نا کمال ہو گئی ہے، ویسے کمال ہی ہو گئی ہے۔ ویسے آج ابھی حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، چلو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ کچھ کائٹ فلائنگ کے بارے میں سوچیں گے۔ ہمیں بسنت نہیں چاہیے، ہمیں سارا سال کے لیے پتنگ بازی چاہیے اور ریگولر کائٹ فلائنگ چاہیے۔ چلیں آپ ریگولر نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بیرسٹر ظفر اللہ، مجھے ابھی نام نہیں آ رہا، وہ بہت ایڈوکیٹ بھی ہیں، انہوں نے یہ بہت سال پہلے کیپٹل ٹاک جو حامد میر کا ہے اس میں لائیو کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایوری ویکینڈ، ہفتہ اور اتوار جو ہیں وہ پتنگ بازی کے لیے مخصوص کر لیں، اور بائک پر جو ہے وہ روڈ لازمی ہے اور چرخی کی جگہ پہ نہ آ جائیں۔ بڑے اچھے آئیڈیاز انہوں نے دیے تھے، اور ہفتے اتوار کو، مگر اس وقت جو تھا نا بائکس کم تھی، انہوں نے ایک بات اچھی کی تھی کہ بائک پر روڈ لگ جائے، وائر لگ جائے، تار لگ جائے تو کبھی یہ حادثہ ہوگا نہیں، اور چرخی کی جگہ پہ نہ آ جائے اور کیمیکل ڈوریں بھی بند ہو جائیں، اور ہر ویکینڈ کو یعنی سیٹرڈے نائٹ سے لے کے سنڈے نائٹ تک آپ کائٹ فلائنگ کرو۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بڑا چیک اینڈ بیلنس رہے گا، ہر طرف لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی، اور کسی کی جان بھی نہیں جائے گی۔ جان سینس میں نہیں جائے گی، جب سیفٹی یہ روڈ ہی لگا ہوگا بائک پر تو جان کس طرح جائے گی۔ بڑے اچھے انہوں نے آئیڈیاز کیے تھے، مگر افسوس کہ کسی نے بھی نہیں ان کی بات کو کیا، کیونکہ انہوں نے حق اور سچ کی بات کی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ اگر اس طرح یار اگر وائر لگ جائیں
سڑکوں پر ہمیشہ یا کھلی سڑکوں پر حادثے ہوتے ہیں، تو میں پہلے بھی 50 دفعہ شیئر کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس طرح اگر سڑکوں کے سینٹر پر تاریں لگ جائیں، پہلے بھی لگی ہوئی تھیں، پتنگ بازی ہوتی تھی 2003 2004 5 میں تاریں لگنا شروع ہو گئی تھیں، تو اس کے بعد جو ہیں حادثات ایک دم کم ہو گئے تھے۔ تب وہ قاتل ڈور اور کیمیکل والی ڈور اور وہ موٹی ڈور اور فلان ڈور اور تار والی ڈور اور فلان اور ڈھنگین کدھر چلی جاتی ہیں۔ بہت دفعہ میں یہ شیئر کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ لگنے سے اتنے کے فائدے ہو جائیں گے نا کہ کسی کی جان نہیں جائے گی، ون ویلنگ نہیں ہوگی، اس میں جان نہیں جائے گی، تیز رفتاری سے جان نہیں جائے گی، اور پھر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے ساری دنیا میں بلڈ اپ ہوگا، اور ساری دنیا سے ٹورسٹ آئیں گے۔ اور جب یہی لگ جائے گا تو تب پتنگ بازی بحال ہو جائے گی۔ پتنگ بازی بحال ہوگی تو اوبیسلی بسنت بھی ہوگی۔ جب بسنت ہوگی تو پاکستان کا سافٹ امیج آٹومیٹکلی ساری دنیا میں جو ہے وہ اجاگر ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے نا، تو چاند دنیا نہیں کہتی کہ مجھے دیکھو، وہ چاند نہیں کہتا کہ مجھے دیکھو، دنیا ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ دیکھو وہ 14ویں کا چاند ہے۔ اسی طرح جب بارش والے بادل بنے یا آئے نا، تو بادل نہیں کہتے کہ مجھے دیکھو میں بارش برسانے لگا ہوں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بادل آ گئے ہیں بڑے کالے اور بارش ہونے والی ہے بڑی زبردست قسم کی۔ یہ ہے ساری بات۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اس میں کوئی اتنا کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے۔ ایک سینٹر میں تو مسٹ ہو تار، اور ایک سائڈوں میں لگ جائے، کبھی ڈور نہیں کسی کو انجر کرے گی، نقصان ہوگا۔ اسی طرح 14ویں کے چاند اور کی اگزامپل دی اور بادلوں کی اگزامپل دی، اسی طرح جب بسنت پتنگ بازی اوپن ہوگی نا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہوگی، اور بسنت جب ہوگی تو بسنت نہیں کہے گی کہ مجھے دیکھو، بلکہ لوگ خود کہیں گے کہ بسنت ہو رہی ہے یار، بڑا مزہ آئے گا، اور ایک بندے کے دل سے ایک خوشی ہوگی، ایک بندے کو تسلی ہوگی کہ یار واقعی جو ہے نا وہ اب کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو بندہ نا کھل کے پتنگ بازی کرے گا اور کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ اور ہاں، ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فائرنگ بات جو کرتے ہیں ان کے خلاف قانون پاس ہونا چاہیے، اور بچوں کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ میٹیلک وائر یعنی جو دھاتی تار ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دھاتی تار سے پتنگ بازی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، لگے ہوتے ہیں جی وہ تار، لوہے کی تار سے پتنگیں اڑا کے پیچا کٹیں، اپنی پتنگ کٹے، کسی کا گلا کٹ جائے۔ اور پہلے یہ تو آپ مجھے بتائیں کیسے لوہے کی تار جو ہے اس سے، بعض دفعہ تو کچھ لوگ تانبے کی تار، لوہے کی تار تانبے کی تار، اس سے پیچا لگ سکتا ہے؟ آپ ذرا مجھے سوچ کے بتائیں، کمنٹ کر کے بتائیں، سوچ کے بتائیں۔ چلے لوہے کی تار جو کہتے ہیں تار والی ڈور آ گئی، اس سے نقصان شروع ہو گیا، جانی گلے کٹنا شروع ہو گئے، اور وابڈا کا نقصان، ہاں وابڈا کا نقصان وہ کہہ سکتے ہیں، مگر وابڈا کا بھی اس میں بہت زیادہ قصور ہے۔ لوہے کی تار سے کبھی پیچا لگ سکتا ہے؟ یہ تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ آپ جو ہونا آکسیجن کے بغیر آپ زندہ ہو، یا روح آپ کے جسم سے نکل گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ زندہ ہے، یا آپ اسپیس میں چلے گئے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بندہ زندہ ہے۔ اسپیس میں جا کے نا بندہ آکسیجن کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے ساری۔ ابھی بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے باہر لاہور میں، اور دل جو ہے وہ وہی اداس دل، غمگین دل، کہ ہم ایک پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی جو ہیں ہم پتنگ بازی جو ہے نا کائٹ فلائی نہیں کر سکتے۔